बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से जो गद्दारी का मुकदमा चल रहा है, आज के प्रोग्राम में हम उस पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी कि जो मुशर्रफ साहब की केस को खुसूसी बेंच जो उसकी समाअत कर रहा है वो बेंच टूट गया है और जस्टिस फैसल अरब साहब यानी जो उस बेंच की क़यादत कर रहे हैं वो इससे अलहदा हो गए हैं। अभी ये खबरें आ ही रही थी कि ज़ाहिर है इस पर तबसरे भी शुरू हो गए कि अब ये मामला मजीद तवालत पकड़ जाएगा और ये जो है ये क्या हुआ है, इस पर बहुत सारे कानूनी नुक्ता नज़र से भी बहस हो रही थी। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि एक्चुअली वहाँ पर जो वकला सफाई हैं यानी परवेज मुशर्रफ साहब की जो वकला की जो टीम है उनमें से एक वकील हैं अनवर मंसूर साहब, उन्होंने कुछ इस तरह के जज साहब से कुछ हुज्जत की जिस पर उन्हें गुस्सा आया और वो थोड़ी देर को, ये बताया गया बाद में, थोड़ी देर को वो कमरा अदालत से चले गए, जबकि नोक झोंक के दौरान ये बात भी समाअत में आई कि हमें भी इस अदालत में वक्त ज़ाया करने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि एतराज़ किया जाता रहा बार बार वकला सफाई की जानिब से इस बेंच पर, इनकी जानिबदारी पर। तो उस पर जस्टिस साहब ने फरमाया कि हमें भी कोई शौक़ नहीं है कि हम इस केस को कंटिन्यू करें और बहुत सारे जजेस मौजूद हैं, तो लोगों को इंप्रेशन आया कि जैसे अब जस्टिस फैसल अरब साहब इस बेंच से अलहदा होना चाहते हैं। तो क्या जो मुशर्रफ साहब की टीम है वो अब उसने अपना एक तरह से ये कामयाबी हासिल कर ली है कि उन्होंने अदालत पर एक तरह का प्रेशर कायम कर दिया है और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है कि जजेस इस तरह से नाराज़ होकर उठकर चले जाएं। ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि नहीं, क्योंकि हम अक्सर व बेशतर तौहीन अदालत के हवाले से केसेस भी सुनते रहे कि अगर जज को कोई बात मुनासिब नहीं लगती तो फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो इशू है वो जारी कर देते हैं, नोटिस जारी कर देते हैं। एक और है बात मुशर्रफ साहब के हवाले से कल जिसका इंकशाफ किया ARY न्यूज़ के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने, और वो ये कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब माफी मांग रहे हैं और वो बाहर जाने के तलबगार हैं और बाहर जाने के लिए वो किसी भी हद तक यानी किसी भी लेवल तक जाने को तैयार हैं। ये शॉर्ट हम आपको थोड़ी देर में सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले जरा आज की समाअत के हवाले से ये क्या मामला हुआ है और अब केस किस तरफ चला गया है, हमारे नुमाइंदे राशिद हबीब जो इस तमाम तर सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे थे उनसे बात करते हैं। राशिद हबीब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी सर। राशिद हबीब, एग्जैक्टली क्या हुआ, ये खबरें क्यों ऐसे आई कि बेंच टूट गया, क्या नोकझोंक हुई? अब हम तो ये सुनते रहे कि दोनों जानिब के वकला में अक्सर तर्क करामी हो जाती है, जस्टिस साहब के साथ क्या मामला हुआ? जी, आज बहस थी उस दरख्वास्त पर जो अनवर मंसूर ने मुशर्रफ की जानिब से दायर की थी और उसने ये कहा था कि उन्होंने गुज़िश्ता तारीख पर जो बहस की थी उसने ये कहा था कि परवेज मुशर्रफ सिक्योरिटी के खदशात के बायस अदालत में पेश नहीं हो सकते, लेकिन जो ऑर्डर शाम को जारी हुआ उसमें उनके अल्फाज कुछ यूँ लिखे गए कि चूंकि परवेज मुशर्रफ अदालत में नहीं हाजिर नहीं होंगे इसलिए उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। अच्छा। अगर वो 31 को भी पेश ना हुए तो अनवर मंसूर का कहना यह था कि इन अल्फाज की तस्दीक की जाए और जो मेरे एग्जैक्ट अल्फाज हैं वो तहरीर किए जाएं। उनके आर्गूमेंट के बाद अकरम शेख जब इसका जवाब देने के लिए आए। जी राशिद, ठीक है राशिद, अगर आपका गला इस वक्त ठीक नहीं है तो आपको दोबारा कांटेक्ट कर लेते हैं और वो पॉइंट, वो नुक्ता जरूर मैं पूछना चाहूंगी जस्टिस साहब ने क्या रिमार्क्स दिए थे। यहाँ पर हमारे साथ दीगर गेस्ट भी मौजूद है, उनका तारुफ करा देती हूँ। मियां जावेद लतीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है और हमें ज्वाइन करेंगे अहमद रजा कुसूरी साहब, परवेज मुशर्रफ साहब के वकील भी हैं और उनको बड़े दबंग अंदाज से डिफेंड करते हैं। मजहर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, इस सूरत हाल को अपनी तज्ज़ियाती इस पर राय देंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वो शॉर्ट भी आपको सुनाएंगे जिसमें ख्वाजा आसिफ ने कहा कि परवेज मुशर्रफ साहब माफिया मांग रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूंगी और गैस का तारुफ तो करा चुकी थी। जरा आगाज करना चाहूंगी मजहर साहब आपसे। सर, ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में आपने इस नौयत का केस तो ज़ाहिर है पहली दफा हो रहा है कि गद्दारी के मुकदमा चल रहा है, खुसूसी बेंच है,
اس کیس کو لے کر جیسے چلا جا رہا ہے دونوں جانب سے، وکلا کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں بڑی نوک جھوک نظر آتی ہے، مگر آج ایک ایسا موقع بھی آیا کہ جسٹس صاحب کمرہ عدالت سے چلے گئے اور بریکنگ چل گئی کہ بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ کچھ ایسی باتیں ہو گئی تھی جس میں وہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ یہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے مظہر صاحب؟ کیا پریشر پڑ رہا ہے عدالت پہ؟ پریشرائز کر چکی ہے وکلا صفائی؟ دیکھیں، وکلا صفائی ہو یا ثقافہ ہو، ان کا کام اسی طرح کا ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ ہارش ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور ججز کا یہ کام ہوتا ہے کہ ججز یا تو ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو وارن کرتے ہیں، اور اگر وہ حد سے تجاوز کر جائیں تو ان کو کنٹیمپٹ بھی کر سکتے ہیں، کنٹیمپٹ کی وارننگ بھی دے سکتے ہیں، نوٹس بھی دے سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ججز ناراض ہو کے چلے جائیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ جج ناراض ہو کے چلا جائے، یہ بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے، اور اس میں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اور کچھ سرپرائزز تو نہیں تھے، تو آج ایک جو ہے وہ ججز نے سرپرائز دے دیا، اور ایک ایسے موقع پہ یہ چیز ہوئی ہے کہ جب چیزیں آگے بڑھ رہی تھیں، اس سے زیادہ ہارش لینگویج وکلا استعمال کر چکے ہیں اسی ہیئرنگز میں، لیکن اس میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ جج اٹھ کے چلے گئے ہوں، اور زیادہ سے زیادہ میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ جج بریک لے لیتے ہیں، 10 منٹ کا وقفہ کر دیتے ہیں، 10-15 منٹ کا وقفہ کر دیتے ہیں، لیکن ناراضگی والا ایشو جو ہے یہ بہت ہی تعجب ہے اس میں، اور اس میں پھر اب بہت سے سوالات اٹھ جائیں گے اس حوالے سے کہ اگر ججز جو ہے وہ ان کا اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہو جائے تو پھر کیسے چیزیں آگے بڑھیں گی؟ پھر تو اب بہت سے سوالات اٹھیں گے، اب اس سے زیادہ شاید ہو سکتا ہے کہ جو وکلا ہیں وہ اس سے زیادہ پرووک کریں، تو اگر ججز یہ سمجھتے ہیں کہ وکلا کا کنڈکٹ جو ہے وہ جو ہے آئینی حدود اور قانونی حدود اور عدالت کے ڈیکورم کو کراس کر رہا ہے، تو وہ ان کو نوٹس دے دیں اس چیز کا، لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ میں نے نہیں آج تک سنا جوڈیشل ہسٹری میں کہ جج ناراض ہو کر گئے ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں سنا، لیکن جو بات انہیں بری لگی وہ یہ تھی مظہر صاحب کہ وکلا صفائی کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو آپ کی جانبداری کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ کس کی طرف ہیں، اور بار بار یہ اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک پٹیشن بھی ہمیں بتایا کہ وکلا صفائی نے دی ہوئی تھی، اس پر جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمیں بھی شوق نہیں ہے کہ ہم اس کی سماعت کریں، بہت سارے ججز موجود ہیں۔ تو اس سے کیا امپریشن پڑتا ہے کہ بینچ جو ہے وہ بھی اس معاملے کو تھوڑا سا شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھ رہا ہے؟ مظہر صاحب، اس کو میں کس طرح دیکھوں؟ مطلب قانون میں اس طرح کی کیا گنجائش ہے ایسے معاملے کی، اگر آپ اس پر رائے دے سکیں؟ دیکھیں، اگر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اور بہت سے ججز موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ایگزیکٹلی یہی جملہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ججز نے بہت پرسنل لے لیا چیز کو، جو کہ غالباً ججز کا کام نہیں ہوتا اس چیز کو لینا، اور پھر اس کا تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جج معذرت کر لے کہ میں اس کو ہیئرنگ کو نہیں سننا چاہتا، اور حکومت کو انفارم کر دے کہ جو ہے وہ دوسرا بینچ بنا دیا جائے، لیکن یہ صورت سامنے نہیں آئی اب تک، آگے چل کے ہو سکتا ہے، لیکن ججز اگر یہ ریمارک دیں تو پھر بہت ہی تعجب ہوتا ہے اس معاملے میں، کیونکہ ججز پرووک نہیں ہوتے کبھی بھی، چلیں اس پر پرووک نہیں ہوتے ہیں، کمپوز رہتے ہیں، اور وہ اپنے فیصلے جو ہے فیصلوں سے بولتے ہیں۔ ججز ہماری یہاں یہ روایت کچھ کم ہو گئی ہے پچھلے چند سالوں میں، لیکن میرا خیال ہے اس میں آگے چل کے کیا صورتیں ہوگی وہ بہت ہی دلچسپ ہوگا، اور دیکھتے ہیں کیا موڑ اختیار کرتا ہے۔ آسیہ اسحاق صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، آل پاکستان مسلم لیگ کی رہنما ہے، ان سے ذرا ہم سوال پوچھیں گے۔ مین وائل میں اپنے پروڈیوسر کو کہتی ہوں وہ سارٹ اگر ریڈی ہے تو مجھے بتائیں تاکہ ہم وہ سارٹ سنیں، پھر ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیا واقعی پرویز مشرف صاحب معافیہ مانگ رہے ہیں، کس بنیاد پر، اور کیا ایسے ثبوت ہیں جس پر مسلم لیگ نون کے انتہائی اہم اور ذمہ دار وزیر اس قسم کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ وہ سارٹ کل کے پروگرام میں انہوں نے کیا کہا، ذرا آپ کو وہ دکھاتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ وقت ان کی رونق پہ خاک ڈال گیا، ان مافیا مانگ دینے، ترلے مانگ دینے، ترلے کر دینے، کر رہے ہیں، بالکل کر دینے، میں کہنا پہ بتاؤں کہ ترلے کر دینے کی کہنے معافی دے دو، جان دو باہر، جان دو سانو
واقعی बिल्कुल मैं कहना पेगा उनके बंदे कहते हैं माफी सवाल ही पता नहीं होता। वो माफी की छट यार मैं मेरे को की पूछना पेगा मैं पूछ रहा ਤੁਹਾਡੇ को माफी मंगी नहीं मैं तेन वखरे दसदा यार खालिद साहब I am not joking no they are ready to come down to any level to get out of this situation wow because मुझे ये कहा गया मैंने कहा जी अब माफी का I'm talking परवेज मुशर्रफ मैं I'm talking about Pervez Musharraf and I was told कि परवेज the mighty Pervez Musharraf और ये कह रहे हैं कि they have come down to any level to get out of this situation और माफिया मांगे जा रहे हैं। मुझे जरा ये बताइएगा, आसिया साहिबा से बाद में पूछूंगी, जावेद लतीफ साहब सर ये वाकई माफिया मांग रहे हैं? हम तो मान रहे हैं उनकी बात को, जाहिर है बड़े जिम्मेदार वजीर हैं, आप जरा कुछ इसकी मजीद कंफर्मेशन करेंगे? सदफ पहली बात तो जो आपने अपने इंट्रो में बात की है मैं उसका जवाब जरूर दूंगा जी कि पहली गुजारिश ये है कि जो आज का वाकये के हवाले से बात की जा रही है एक तो मेरे आवाज आप अपना जवाब दे दीजिए, हम इसको देख लेते हैं। मियां जावेद लतीफ साहब आप सुन सकते हैं? आप ठीक जो परवेज मुशर्रफ के कुछ बेहतर हुआ है। परवेज मुशर्रफ के जो वकला हैं उनका जो आज का रवैया था उस रवैये की वजह से वो कोर्ट छोड़कर जस्टिस जो है अपने चैम्बर में गए। उन्होंने और जो उन्होंने सीनियर वकला ने रवैया अपनाया ये आज नहीं अपनाया उन्होंने, वो तो पिछले जब से ये केस शुरू हुआ है उस वक्त से जो उनके ज़बान होती है, जो उनके अल्फाज का चुनाव होता है वो किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं होता। जहां तक उनके केस से अलग होने का तल्लक है तो ये रवायत मौजूद रही है कि जुडिशरी में कि वकला अगर इस तरह का कोई रवैया अपनाते हैं तो जस्टिस जो हैं, जज जो हैं वो कोर्ट छोड़कर अपने चैम्बर में नाराजगी का इजहार करते हैं और चले जाते हैं। जहां तक केस से अलग होने का तल्लक है तो उसका एक तरीकाकार मौजूद होता है और ये किसी भी जज का इख्तियार है कि वो किसी केस से अलग होना चाहे तो हो सकता है, मगर उसका तरीकाकार यही है कि वो लिख कर देता है कि मैं इस केस को इस वजह से नहीं सुनना चाहता। और आज जो उन्होंने अपना फैसला दिया उस फैसले में बकायदा उन्होंने लिखा कि अनवर मंसूर साहब जो हैं उनके रवैये की वजह से मैंने ये रवैये से मैं ये फिर बहस जरा तवील हो जाएगी मियां साहब, तवील हो जाएगी। इससे पहले जस्टिस साहब पर बहुत सारे अजीबोगरीब किस्म के इल्जामात लगाए गए, लियारी गैंग वॉर से उनका ताल्लुक जोड़ दिया गया और मैं अल्फाज दोहराना नहीं चाहती, किराए के कातिल, तो इस तरह के गुस्से का इजहार उन्होंने जब नहीं किया। अब तो ऐसा मालूम होता है सिर्फ प्रेशर में ले आए हैं, बहुत ज्यादा उन पर दबाव है, ये थोड़ा सा इंप्रेशन हुआ आज के इस मामले से, बस मैं ये कहना चाह रही थी। सदफ किसी तौर पर भी किसी भी वकील की तरफ से इस तरह का रवैया नामुनासिब है और इसको कोई भी ये मुनासिब नहीं समझेगा कि अब अगर 4-6 वकला इकट्ठे होकर अगर किसी जज पर प्रेशर डालेंगे या जो उन्होंने रवैया पिछले दिनों से अपनाया हुआ है ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। हाँ ये जरूर है कि जुडिशरी भी जो है वो भी हम में से है। किसी को बहुत ज्यादा जिद करेंगे तो वो रेक्ट तो करेगा, मगर ये कहना कि जज साहब को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, इससे पहले वकला अगर ऐसा रवैया अपनाते हैं तो जुडिशरी जो है ये माफी का तो बताएं अपने चैम्बर में चले जाते हैं। कैसे माफी मांगी है, दरखास्त दी है, कोई फैमिली मेंबर मिला है, कोई कॉल आई है, ये क्या मामला है मियां जावेद लतीफ साहब? अच्छा देखें ये सदफ ये जो बात आप कर रहे हैं माफी की ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मगर मैं ये जरूर अर्ज करूंगा कि इसका कोई मुद्दई ना ख्वाजा आसिफ साहब हैं ना कोई जमात का कोई दूसरा मेंबर है कि जिससे कोई माफी मांगे तो वो माफी दे देगा। ये तो रियासत जो है वो मुद्दई है और माफी भी अगर देनी है तो अदलिया ने देनी है। मियां जावेद लतीफ साहब रियासत पे हुक्मरानी आपकी जमात की है, आपने इनिशिएटिव लिया है ना। इस हवाले से जुडिशरी को हम फैसिलिटेट जरूर कर रहे हैं मगर इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अच्छा कि हम किसी को माफ कर सकें या किसी को सजा दे सकें। लेकिन आप ये बात कह सकते हैं कि जाहिर है ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं तो जरूर वो ऑथेंटिक बात कह रहे होंगे और किसी सबूत की बुनियाद पर ही ये बात कह रहे होंगे मियां जावेद लतीफ साहब। ये ख्वाजा आसिफ साहब बता सकते हैं। अच्छा, लेकिन आप ये तो सेकंड करेंगे ना कि उनकी बात जो है यकीनन उसके पीछे कोई ना कोई अहम बात होगी जिसकी बिना पर वो इतनी बड़ी बात उन्होंने टॉक शो में कही है।
وہ کس بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں یہ تو وہ بتا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے آسیہ صاحب، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی طور پر بھی خواجہ آصف صاحب ہوں ان کے اختیار میں نہیں ہے، ان کے اختیار میں نہیں، لیکن ظاہر ہے وہ کسی کے تھرو کوئی چینل تو ہوتا ہے نا جس کے تھرو رابطہ کرتے ہیں. آسیہ صاحبہ، صدب اس سے میری بات سن لیں صدب، اس سے پہلے بھی یہ باتیں کہی جاتی رہیں جب یہ کیس شروع ہوا کہ باہر سے پریشر آئے گا، چھوڑ دیا جائے گا، ہم بار بار اس کی وضاحت کرتے رہے. نہیں، یہاں آپ کے ہی وزیر یہ بات کہہ رہے ہیں. میں آسیہ صاحبہ سے ذرا سوال پوچھوں. آسیہ صاحبہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ تو ہمیں ہمیشہ بتاتی رہی اور کہنے لگی لکھ کر رکھ لیں کہ پرویز مشرف صاحب نہیں جا رہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے تھے، تو کیا مافیوں تک نوبت آ گئی؟ بات یہ ہے کہ صدر، ایک تو میں ابھی لینڈ کیا ہے کراچی پہ، تو جہاز سے ابھی نکلی ہوں تو آپ کا ٹیلی فون آ گیا تھا. بات یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہے نا وہ بولا گئے ہیں اور ان کو نئی وزارت ملی ہے، اور پھر کچھ ان کے پرسنل میٹرز بھی کچھ اس طریقے کے ہیں کہ ابھی وہ اپنے ہوشوں میں نہیں ہے، تو وہ ڈسٹنگوش کرنا بھول گئے ہیں. یہ وہ بطور وزیر دفاع وہ یہ بات کر کے گئے، تو اگر ہم بھی ان کو ایسے ہی لیں تو بہتر ہوگا، ہم ذاتیات پہ نہ جائیں. بات یہ ہے صدف کہ وہ نواز شریف اور پرویز مشرف کے درمیان فرق کرنا بھول گئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہر ایک کوئی نواز شریف ہے، ہر ایک کوئی نواز شریف کی طریقے سے معافی مانگے گا اور ہر ایک کوئی چلا جائے گا. تو پرویز مشرف اور نواز شریف میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ دنیا نے پہلے بھی حالات بڑا مجبور کر دیتے ہیں ویسے آسیہ صاحبہ. صدف میری بات سنیں، میں آپ کے پروگرام کے اوپر ہی ابھی بھی لائیو ہی ہوں نا، ابھی بھی میں آپ کو ایک بات کہہ رہی ہوں، میری بات لکھ لیں اور اس کے بعد پھر مجھے بات کیجیے گا. میں لکھ لیں. پرویز مشرف میں اور نواز شریف میں زمین آسمان کا فرق ہے. نواز شریف کہتے ہیں ترلے کر کے گئے تھے، پرویز مشرف کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے کہ جی کسی بھی صورت میں ہمیں جانے دو. اور یہ 10 سال ان کی جو پی ایم ایل این کے جو لوگ تھے، رہنما تھے، وہ 10 سال اس کو جھٹلاتے رہے کہ جی نہیں کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا ہے. جب رحمان ملک نے ان کے منہ کے اوپر دکھا دیا کہ یہ ہے تمہارا حقیقت نامہ، پھر ان کے پاس الفاظ نہیں تھے. آپ بھی ذرا خوفزدہ نہیں ہیں اگر اس طرح کا کوئی حقیقت نامہ آ گیا اگلے کچھ سال بعد، تو پھر کیا کہیں گی آسیہ صاحبہ آپ؟ صدف میں پھر یہ کہوں گی کہ نواز شریف اور پرویز مشرف میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ساری دنیا کو پتا ہے. پرویز مشرف خود پاکستان اپنی مرضی سے واپس آئے تھے مجھے اس کا جواب دینے دیں. اور وہ ابھی بھی یہاں پر پاکستان میں موجود ہیں. لیکن بیچ میں یہ ہوا تھا نا آسیہ صاحبہ، ابھی بھی ان کی جو اہلیہ ہیں، میری بات ختم ہونے دیجیے. دیکھیں پہلے میری بات ختم ہونے دیجیے. دیکھیں ایز فار ایز یہ بھی تھوڑی سی گفتگو میں نے سنی تھی کہ ججز کا علیحدہ ہونے کا معاملہ، تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جنرل پنوشے کے جو کیس تھا اس کے اندر سے جو برٹش ججز تھے انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا تھا. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جوڈیشل ہسٹری میں، جیسے میرے بھائی مظہر بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی کوئی چیز جوڈیشل ہسٹری میں موجود نہیں ہے. بالکل موجود ہے. اور جنرل پنوشے کے کیس سے جو ہے وہ برٹش ججز نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا تھا. اچھا مجھے بتا دیں صاحبہ، مشرف صاحب جو ان کی اہلیہ ہیں، انہوں نے بیچ میں ہم نے دیکھا تھا انہوں نے خط بھی لکھے تھے وزارت داخلہ کو ای سی ایل پہ نام ہٹوانے کا. تو ظاہر ہے اب خواجہ آصف صاحب کی بات کو، وہ پچھلی باتیں بھی اب ان کو ملا کے دیکھیں تو کڑی سے کڑی بن رہی ہے کہ کوششیں تو ہو رہی ہیں اور کوئی ایک ایسا پیسے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے جہاں دونوں کی عزتیں رکھ لی جائیں. یہ معاملہ ہو رہا ہے آسیہ صاحبہ؟ نہیں صدف، میں آپ کو بہت کلیئر بتا دوں. دیکھیں جب پرویز مشرف صاحب کو جو تمام کیسز سے بیل آؤٹ ہو گئے تھے وہ، اور وہ کسی کیس کے اندر گرفتار نہیں تھے، تو یہ ان کا قانونی اور آئینی حق تھا کہ ان کا نام ای سی ایل پر سے نکالا جاتا. اور ان کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے تھی کہ جیسے ایک فری آدمی جیسے میں اور آپ کہیں پر بھی آ جا سکتے ہیں، تو ان کو بھی اس بات کی اجازت ہونی چاہیے تھی قانونی اور آئینی لحاظ سے. اس پوائنٹ کو ایکسرسائز کیا گیا ہے. اور رہی بات اس کی کہ جی یہ جو خواجہ آصف نے پروگرام ARY کے ایک پروگرام کے اندر یہ جو بات کہی ہے، تو میں کہوں گی کہ وہ خدا کرے کہ ہوش میں آئے کوئی. تو امید تو نہیں لگتی، لیکن پھر بھی دعائی کی جا سکتی ہے خواجہ آصف کے لیے. اچھا یہ مظہر صاحب کی جانب چاہوں گی. مظہر صاحب، سر آپ کو لگ رہا ہے کیا واقعی مشرف صاحب جی اگر مناسب سمجھے تو مجھے میں اس کا جواب لے لوں پھر آپ کی طرف آتی ہوں. جی مظہر صاحب. ایک تو آسیہ صاحبہ کیونکہ ابھی جہاز سے اتری ہیں اس لیے انہوں نے پوری بات نہیں سنی اور جواب دے دیا. میں نے قطعی طور پہ یہ نہیں کہا کہ ایسی روایت نہیں ہے. میں نے کہا کہ جج ناراض ہو کر نہیں جاتے.
میں نے یہ نہیں کہا کہ جج بینچ سے علیحدہ نہیں ہوتے، بینچ سے علیحدہ ہونے کی تو بہت سی روایات موجود ہیں، اور لیکن جج کبھی ناراض ہو کے اس پہ نہیں جاتے ہیں، جج بریک لے لیتے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب نے بھی جو بات کی وہ بھی غلط ہے، ججز بریک لیتے ہیں اگر کوئی ایسی سچویشن کورٹ روم میں کھڑی ہو جائے کہ جو ان پلیزنٹنس ہو جائے، کسی طریقے سے جو ہے غصے ہو جائے، تناؤ آ جائے، تو اس میں بریک لیا جاتا ہے، جج ناراض ہو کے نہیں جاتے کہ، اور یہ عجیب سی بات ہے کہ وہ یہ لکھیں کہ ہم ناراض ہو کے، تو ناراض کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ ان پہ کنٹمپٹ کریں، اگر وہ مس بہیو کر رہے ہیں، غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں، تو پھر توہین عدالت کس لیے ہوتی ہے؟ اسی لیے تو ہوتی ہے توہین عدالت۔ تو یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ ناراض ہو کے کورٹ روم سے چلے گئے۔ ایسا میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کورٹ رپورٹنگ بڑے سالوں کی ہے، سپریم سیشن کورٹ سے لے کے اینٹی ٹیررزم کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک کی ہے۔ ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ ناراض ہو کے گئے ہوں۔ جہانگیر آن دا ریکارڈ موجود ہیں صدف، جب انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ کورٹ کینگرو کورٹس ہیں اور پاکستان کی ہسٹری کے اندر ایک اور جوڈیشل مرڈر ہونے کی تیاری ہو رہی ہے، تو اگر فیصل عرب صاحب نے اپنے آپ کو باعزت طور پہ اس کینگرو کورٹ سے علیحدہ کر دیا ہے تو میرے خیال سے بات پوری سن لیا کریں، خبر پوری لے لیا کریں۔ انہوں نے بینچ سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کیا ہے، آپ سن تو لیا کریں، خبر پوری لے تو لیا کریں، انفارمیشن تو پوری لیا کریں۔ وہ اپنے چیمبر میں چلے گئے تھے جی، پوری خبر لے کے دیکھیں مظہر صاحب، جس وقت میں جہاز میں بیٹھی ہوں میں پوری خبر لے کے بیٹھی ہوں، اور آپ کے پروگرام کے اندر جب آئی ہوں تو آپ کی کانورزیشن آدھی شاید مجھ تک پہنچی ہو، لیکن میں آپ کو پھر یہ بات بتا دوں، اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے، اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ وہ نہ کوئی کیس سے الگ ہو رہے ہیں، نہ کوئی بینچ ٹوٹا ہے، یہ ان کے فیصلے کو پڑھ تو لیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بریک لے لوں، اگر اس بریک کے دوران کوئی کچھ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر اس پر مزید بھی بات کریں گے، کوشش کریں گے قانونی نقطہ نظر بھی اس پر حاصل کریں، اور معافی کا معاملہ کیا ہے ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں، احمد رضا قصوری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ قصوری صاحب، سر عدالتوں میں تو آپ لوگوں کے بڑے ہی عجیب و غریب نوعیت کے ریمارکس ہوتے ہیں، عدالت سے باہر آ کے کبھی صحافیوں کو کچھ کہہ دینا، کبھی ججز کا لیاری گینگ وار سے تعلق جوڑ دینا، اور اکیلے میں معافیاں مانگنا۔ خواجہ آصف صاحب نے کل کہا یہ سر، یہ کیا معاملہ ہے؟ ذرا صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، وہ سچویشن ہو گئی ہے۔ مشرف صاحب معافیاں مانگ رہے ہیں قصوری صاحب؟ یہ خواجہ آصف صاحب کا تعلق کشمیر وہاں سے سیالکوٹ سے ہے، اور یہ چھوٹے موٹے ایک بینکر تھے، وہاں سے یہ پک اپ ہوئے۔ ان کا لیول وہی ہے اسی جو کہ ایک سیالکوٹ کے محلے کا کہ سو کالڈ پڑھے لکھے بندے کا جو لیول ہوتا ہے۔ وزیر دفاع ہے نا ماشاءاللہ، ترقی کر وزیر دفاع چھوڑیں سی، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ انہوں نے زندگی میں اپنے سٹائل، کنڈکٹ، اپنی انٹیلیجنس لیول اور پروڈنس میں گرو نہیں کیا، ان کے کرسیاں نیچے آ گئی ہیں، یہ اوپر نہیں گیا، کرسیاں نیچے آ گئی ہیں۔ پوزیشن یہ ہے کہ he has made a blatant lie and I outright reject it because I was with the General Musharraf only yesterday. اور یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ معافیاں مانگ کے گئے اور اپنے پیروں کے اور ہاتھوں کے انگوٹھے لگا کے گئے اپنے سعودی عربیہ، تو یہ سمجھتے ہیں کہ باقی بھی انہی کی قسم کے لوگ ہیں اور انہی کے ڈگر پر چلنے والے لوگ ہیں۔ I'm sorry, he has made a blatant lie, اور it does not suit a man of his stature to make a blatant lie. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں دو ٹوک الفاظ؟ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اچھا میاں جاوید لطیف صاحب، آپ رسپونڈ کریں گے سر؟ اچھا، بات یہ ہے کہ میں قصوری صاحب سے ہمیشہ یہی گزارش میں نے کی ہے کہ اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے وقت یہ لحاظ خیال کر لیا کریں کہ آپ کس کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ انگوٹھوں پیروں کے یہ جو نشانات کی بات کرتے ہیں، کہاں پرویز مشرف، کہاں میاں نواز شریف صاحب، کن کو ملا رہے ہیں آپ؟ اور یہی وہ پرویز مشرف ہیں جن پر جو الزامات لگے ہیں ان کو فیس عدالتوں میں نہیں کر رہے، اور نواز شریف صاحب پر جو الزامات لگے تھے انہوں نے تو عدالتوں کو فیس کیا تھا، اپنے اوپر ہونے والے الزامات کو سامنا کیا تھا کہ یہ غلط ہے۔
آج جس طرح یہ عدالتوں کا حشر کر رہے ہیں, جو گفتگو وہاں کر رہے ہیں, جو صحافیوں کے متعلق کر رہے ہیں, یہ قصوری صاحب کی تو عادت ہے. قصوری صاحب تو کسی کے متعلق کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. میں ان کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میں ان کا لحاظ کرتا ہوں کہ ان کی عمر کا, ان کے سفید بالوں کا, ان کو بھی چاہیے کہ دوسروں کی لیڈرشپ کے متعلق کوئی بات کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچا کریں. قصوری صاحب ویسے ہو سکتا ہے وہ اتنے رسپانسیبل ہیں, کچھ ان کے پاس ایسی انفارمیشن ہو, کوئی رابطہ کیا ہو, ان کی فیملی نے رابطہ کیا ہو اور آپ کے علم میں نہ ہو. قصوری صاحب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. میرے علم میں سب کچھ ہوتا ہے. آئی ایم چیف آرگنائزر آف دی پارٹی, اور in the capacity of chief coordinator of the party, in that capacity میرا تو ان کے ساتھ ہر وقت رابطہ ہوتا ہے. کل ہی I was with him, کوئی 1.5 گھنٹہ میں ان کے ساتھ تھا, 1 to 1. میں ان سے بہت سارے معاملات جو کہ I would not like to share publicly, I discussed with him. تو there's no question جی, مجھے تو ہر چیز کا علم ہوتا ہے. اور دیکھیں بات یہ, میں ذرا بریک لے لوں, پھر بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. قصوری صاحب یہ ذرا اس پر تو آپ بات کریں نا کہ کیس کی جو میرٹ ہے, کیس کے جو قانونی نقطہ نظر ہے, جو اس کے بحث کرنی ہے, وہ دلائل دینا. ججز کو کبھی کچھ کہہ دینا, آپس میں خود بکلا الجھ پڑتے ہیں, نہ تو اس کا کوئی قانونی جواز ہے نہ کوئی اخلاقی جواز ہے. جس قسم کی لینگویج اس عدالت کے اندر استعمال ہو رہی ہوتی ہے. تو قصوری صاحب آپ لوگوں کا کیس جو ہے اس کا ٹرائل شروع کب ہوگا, اس پہ کوئی آپ لوگوں کی طرف سے کوئی وضاحت کب آئے گی کہ کیا صحیح تھا کیا نہیں؟ یہ تو پھر معاملہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو سکے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کرمنل جورسپروڈنس میں کہتے ہیں کہ accused is a most favorite child of criminal jurisprudence. تمام کا تمام جو فوجداری قانون ہے وہ accused کے ارد گرد گھومتا ہے, کیونکہ بنیادی اصول یہ ہے کہ let 99 people go scot free but one innocent man should not be convicted. اسی کو کہتے ہیں benefit doubt. So therefore جو ڈیفنس کی طرف سے درخواستوں کی بھرمار ہمیشہ ہوتی ہے اور وہ درخواستیں دی جاتی ہیں اور ڈیفنس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہوتی کہ وہ کوئی ڈیفنس لے لے. ان کو he is fully empowered and entitled to take any defense, اور عدالت کو ہر ایک درخواست کو سننے کے بعد ریزالو کرنا پڑتا ہے. آج جو درخواست جو چل رہی تھی اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ جو آپ نے 14 مارچ کا آرڈر پاس کیا جس میں آپ نے نان بیلیبل وارنٹ ایشو کیے, اس میں آپ نے اس فکرے پر انحصار کیا کہ does not the accused does not intend coming to the court, کہ جو ملزم ہے وہ عدالت نہیں آنا چاہتا. یہ تو ہم نے کہا ہی نہیں تھا. آرگومنٹ میں یہ کہا گیا, ہم نے تو یہ کہا تھا کہ سیکیورٹی کنسرن اینڈ سیکیورٹی ہیسلز کی وجہ سے وہ شاید نہ آ سکیں. تو یہ ہم نے کہا اور آپ نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ وہ نہیں آ رہے اور آپ نے کنٹیمپٹ کے لہٰذا اس فیصلے کو تبدیل کریں. جب یہ کہا گیا تو اس کے بعد شیخ اکرم آئے روسٹم پر, انہوں نے کہا میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. اس پر میں نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ جناب شیخ اکرم کی تعیناتی کے بارے میں ایز اے پروسیکیوٹر ہم نے آرگومنٹس کنکلوڈ کر لیے ہیں. آپ کا آرڈر جو آنے والا ہے, جب تک آرڈر نہیں آتا ہی از ناٹ کمپیٹنٹ ٹو ایڈریس دی کورٹ, کیونکہ اس کی نیوٹریلٹی اور امپارشیلٹی کو ہم نے چیلنج کیا ہے. یہاں سے ڈیبیٹ ڈیولپ ہوئی, آرگومنٹ ڈیولپ ہوا, اور پھر جو وکیل صفائی نے یہ کہا کہ جناب کل کی جو ڈیبیٹ ہوئی ہے سینٹ میں, وہاں تو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ یہ ایک ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے, یعنی ڈاٹڈ لائن پر کام ہو رہا ہے. تو آپ کی احترام اور عزت میں فرق آ رہا ہے. ان چیزوں کو ہینڈل کیجئے. تو عدالت جو نے کہا کہ کیا آپ کو ہمارے پر اعتماد نہیں ہے, تو اس کو ایک بڑے ہی سمپل الفاظ میں, اس سے زیادہ سمپل الفاظ ہو نہیں سکتا, یہ کہا گیا کہ جناب وی آر ناٹ کمفرٹیبل ود یو, وی آر ناٹ کمفرٹیبل. یہ نہیں کہا کہ ہمیں اعتماد نہیں, وی آر ناٹ کمفرٹیبل ود یو. جب یہ کہا تو عدالت نے کہا کہ اگر آپ میرے سے کمفرٹیبل نہیں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس عدالت میں بیٹھوں, اور پاکستان میں بہت ججز ہیں, کوئی نہ کوئی جج آ جائے گا, میں اس سے لا تعلقی اختیار کرتا ہوں. تو اٹھ گئے. اب اس کے بعد یہ جو آرڈر آیا ہے اس سے اور شک و شبہات ابھریں گے, بہت ساری انگلیاں
देखेंगी उसी कि भाई ये 4 घंटे में तब्दीली कहां से आ गई, क्योंकि जो फैसल अरब साहब का जो जमीर जाग पड़ा था उस वक्त, वो उसके बाद क्यों एक गहरी नींद सो गया। और ये आप सुन रहे हैं मुझे सर? जी मदर साहब, एक तो ये शक और शुबहात की बात, दूसरा ये मामला कि आप वाकई जातियात तो उलझ गया है। हम समटाइम्स देखते हैं कि परवेज रशीद साहब कह रहे हैं कि वो फेक उनकी बीमारी, असल बीमारी उनकी मेंटल इलनेस है। कभी ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि उनके साथ आम शहरियों जैसा सलूक होगा। अदालत को मामला करने दें, यहाँ से बयानात आते हैं, वहां से बयानात। वाकई ये जाती रंजिश है दोनों जानिब से, ऐसा मामला। सदफ, एक तो बात जो अभी अहमद रजा कसूरी साहब ने की है, अगर वाकई इस तरह फैसल अरब साहब ने कहा है और फिर ऑर्डर दूसरा आया है, तो ये वाकई शुकूक व शबात जन्म लेते हैं इससे। क्योंकि अगर वो अदालत में, खुली अदालत में ये कह के जाते हैं कि मैं लाताल्लुक करता हूँ इस केस से, और फिर ये कहते हैं कि अगर आपको मुझ पे एतमाद नहीं है, मैं उसके मेरिट डिमेरिट पे नहीं जाना कि वकला के रवैये कहते हैं, लेकिन अगर वो ये कह के जाते हैं और ऑर्डर दूसरा आता है, तो ये फिर बहुत ही सीरियस बात है। फिर अदालत पे वाकई क्वेश्चन मार्क आ गया है। दूसरी बात जो आपने ख्वाजा आसिफ की, मैं नवाज शरीफ के केस को पूरा मैंने फॉलो किया था। शहबाज शरीफ साहब आखिर वक्त तक अड़े रहे थे, वो बाहर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब की फैमिली वीक पड़ गई थी जब अपील से हाई कोर्ट में ठीक है मदर साहब, वक्त कम है, जरा मैं आप ही के पॉइंट को, अदालत पे आपने कहा ना इस फैसले से बड़े शुकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। जावेद लतीफ साहब, सर ये मामला तो अब फिर शक की बुनियाद पर किसी और जाने भी जा रहा है। सर, मैं मजहर साहब की बात तो पूरी सुन नहीं सका, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि जो अभी कसूरी साहब बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात अब उन्होंने की कि जो इल्ज़ाम जिस पर होता है उसका हक होता है कि वो केस को लंबा करना चाहे, दरखास्तें देना चाहे, ये कानूनी उसका हक है जो ये देते आ रहे हैं। मगर आज ही जो इन्होंने दरखास्त दी थी कि ये अदालत जो है वो गिरफ्तारी का आर्डर नहीं कर सकती, तो उसको आज उन्होंने खारिज कर दिया और ये कहा है उस कोर्ट ने कि अगर परवेज मुशर्रफ खुद ना आए अदालत 31 मार्च को, तो उनको गिरफ्तार करके लाया जाए ताकि उन पर फर्द जुर्म आयद की जा सके। 31 मार्च को उसी तरह प्रोसीडिंग होगी और उसका फिर हम नतीजा देख लेंगे। बस मेरी तरफ से थैंक यू सो मच सबको, लेकिन बस आखिर में जाते जाते हाँ या ना में कह दे कसूरी साहब, 31 मार्च को आ रहे हैं, आपको सब पता होता है। 31 तारीख को उनका आना इज ए बिग क्वेश्चन मार्क। देखें कि सिविलियन हुकूमत और आर्म फोर्सेस आर नॉट ऑन द सेम पेज। नंबर 2, आर्मी वुड नेवर लाइक देयर फॉर्मर आर्मी चीफ टू बी इंडिक्टेड अंडर आर्टिकल 6। ये जितनी जल्दी ये आपने बड़ी हमें खबर दे दी। पहले दिन से होगा कि किसी अदारे को इन्वॉल्व कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल। और कसूरी साहब कह रहे हैं कि बड़ा क्वेश्चन मार्क है परवेज मुशर्रफ साहब 31 मार्च आना, क्योंकि फौज नहीं चाहती। देखते हैं क्या होता है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कल तक के लिए आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।